عزیز دوستو، افضل بٹ ود فیکٹس میں خوش آمدید۔ آج کے پروگرام میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ آج پاکستان تحریک انصاف کی مذاکراتی کمیٹی کی ملاقات اڈیالہ میں کپتان سے ہوئی، لیکن یہ خبر نہیں ہے۔ اصل خبر یہ ہے کہ اس مذاکراتی ٹیم کی ملاقات سے قبل خان کے ساتھ جو ملاقات ہوئی، جو پیغام پہنچایا گیا، وہ اصل خبر ہے۔ پیغام کیا تھا، اس کے اثرات کیا مرتب ہو رہے ہیں، یہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، اور پھر آپ کو یہ بتائیں گے کہ آج آپ نے پی ٹی آئی کی مذاکراتی ٹیم کی ملاقات کے بعد جو گفتگو سنی ہوگی یا اب تک فوٹیج پہنچی ہوگی، تو یہ اچانک لب و لہجہ تبدیل کیوں ہے اور دھمکی کیا دے رہی ہے مذاکراتی کمیٹی، یہ آپ کو بتائیں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ 190 ملین پاؤنڈ کیس کے فیصلے کی ججمنٹ کا دن ہے آج، وہ آپ کو بتائیں گے کہ وہ پے کیس کس طرف کس رخ کو جا رہا ہے۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل جو ہے وہ سبسکرائب نہیں کیا تو افضل بٹ ود فیکٹس جو ہے وہ اس کو سبسکرائب بھی کریں اور بیل آئیکن کا بٹن بھی دبا دیں۔ تو آئیے آپ کو بتاتے ہیں کہ خبریں تو یہ چل رہی ہیں کہ یہ آخر کار مذاکراتی ٹیم جو پی ٹی اے کی ہے اس کو حکومت نے اجازت دے دی، وہ ڈیالہ جیل پہنچی اور 2 گھنٹے ملاقات ہو گئی خان صاحب کے ساتھ۔ گو کہ مذاکراتی ٹیم کو وہ ماحول نہیں دیا گیا وہ جو مانگ رہے تھے، لیکن ہوا کیا کہ اس مذاکراتی کمیٹی سے پہلے 1 گھنٹہ پہلے جناب وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی مین گنڈا پور اکیلے چلے گئے اور 1 گھنٹہ پہلے ان کی ملاقات رہی۔ میرے ویورز جانتے ہیں کہ میں ڈے 1 سے کہہ رہا ہوں کہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ اور پی ٹی آئی کے درمیان، عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان اگر کوئی ڈیل کے لیے رول پلے کر رہا ہے تو وہ علی مین گنڈا پور ہے۔ میں بار بار آپ سے کہتا رہا، پی ٹی آئی کے یوٹیوبرز انہیں گالیاں بھی دیتے ہیں، ڈیجیٹل میڈیا کبھی ان پہ الزام بھی لگاتا ہے، اور بہت سے لوگ کہتے ہیں وہ ڈبل گیم کر رہے ہیں۔ میں ڈے 1 سے کہہ رہا ہوں کہ وہ واحد آدمی ہے پی ٹی آئی کا جو کور کمانڈر کے ساتھ مل کے نکلے تو اعتراض نہیں کیا جا سکتا کہ بھائی میرا صوبہ ایسا ہے، جو 24 گھنٹے جس کا جو ہے وہ پاکستان کے سازداروں کے ساتھ ایک دن میں کم از کم 5 میٹنگز ہوتی ہیں۔ اسی لیے ایپیکس کی کمیٹی میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ شہباز شریف اور ان کا ٹاکرا بھی ہو گیا۔ تو آج جو پیغام لے کر گئے، میرے جو ذرائع نے بتایا ہے کہ وہ پیغام آج سخت تھا، اور خان صاحب سے پہلے پی ٹی آئی کی ٹیم کو اسے بات کرنے کی بجائے ڈائریکٹ خان صاحب سے بات کی گئی کہ بھائی جب آپ مذاکرات کی ٹیبل پہ ہیں تو مسل دکھانے سے مذاکرات نہیں چل سکتے۔ اگر آپ مذاکرات کی ٹیبل پر ہیں، بات چیت کر رہے ہیں، کوئی مراد لینا چاہتے ہیں، تو پھر دھمکی امیز رویہ نہیں چل سکتا۔ اگر آپ مذاکرات میں جا رہے ہیں اور آپ کی خواہش ہے کہ آپ کو کچھ ریلیف ملے، تو پھر یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ گالیاں ایک طرف دیں اور دوسری طرف آپ ریلیف مانگ رہے ہوں۔ تو آج یہ پیغام بہت کلیئرٹی کے ساتھ پہنچا دیا گیا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ ملاقات کا وعدہ تو 6 جنوری کو کیا گیا تھا پی ٹی آئی کے ساتھ کہ آپ کو ملاقات دی جائے گی، لیکن 1 ہفتہ پی ٹی آئی کی لکیریں نکلوائی گئی ہیں باضابطہ کہ کبھی اسپیکر نہیں مان رہا جی، اب رانا ثناء اللہ نہیں مان رہا جی، اب ڈیالہ جیل کا سپرینٹ نہیں مان رہا جی۔ اور یہ میسج کیا تھا کہ میں بار بار کہتا ہوں کہ بھائی اس کے لیے ٹیمپرامنٹ چاہیے۔ میاں نواز شریف اور اسٹیبلشمنٹ کی ڈیل کے میں کم از کم 1 سال سی بی ایم پہ لگے تھے۔ سی بی ایم ادھر سے آئے، دونوں طرف سے جاتے رہے، کئی بار بریک ہوا۔ اب یہ ہے کہ خان صاحب کو جب کوئی بندہ جا کے بات کر کے بتاتا ہے اور کہتا ہے کہ دیکھیں جی ہماری بات ہو گئی ہے، آپ کو ڈیالہ شفٹ کیا جا رہا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ایک دن تو خان صاحب نے کہا کہ مجھے یہ آفر آ گئی ہے کہ میں ڈیالہ شفٹ ہو جاؤں، اور میں نے ایک شرط رکھ دی ہے۔ اور بعد میں آپ کو یاد ہوگا کہ علیمہ خان صاحب نے یہ کہا کہ وہ آفر علی مین گنڈا پور لے کر آئے تھے، اس دن آفر تھی، آج میسج سخت ہے، ٹھیک ہے۔ تو خان صاحب نے کہا کہ میں نے ایک شرط رکھ دی ہے، لیکن کیا ہوا، 2 دن کے بعد خان صاحب نے ایسی کی تیسی پھیری سب کی اور سارے معاملات زیرو پہ چلے گئے۔ تو آج پھر علی مین گنڈا پور صاحب کو بھیجا گیا کہ بھائی جائیں آپ جا کے خان صاحب کو بتائیں کہ بات چیت تو آپ کر ہی رہے ہیں،
لیکن اگر آپ روزانہ دھمکیاں دیں گے، روزانہ یہ کام کریں گے، تو پھر یہ بات چیت کا نتیجہ کیسے آپ کو ملے گا؟ تو اگر آپ سمجھتے تھے کہ بھائی فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ ٹرمپ کے خوف سے آپ کو مذاکرات کر رہی ہے، اگر ٹرمپ کا اتنا ہی خوف تھا تو ایک ہفتے تو آپ کی ملاقات انہوں نے نہیں ہونے دی۔ اگر ایک ہفتہ آپ کی ملاقات کے لیے آپ کو انہوں نے ناکو چنے چبوائے ہیں، غیر اخلاقی تھا، میں اس کو سپورٹ نہیں کر رہا، لیکن انہوں نے کوئی کھجل کرنے والا کام کیا۔ اگر کوئی ایسا دباؤ تھا ٹرمپ گورنمنٹ کا کہ آپ ان سے مذاکرات کریں، ان کو زبردستی ٹیبل پہ بٹھائیں، ان کی میرے سماعت کریں، تو پھر تو گورنمنٹ ان کے پیچھے پیچھے بھاگتی۔ اب پی ٹی آئی پیچھے پیچھے بھاگ رہی تھی۔ اب اگر ایک ملاقات کے لیے پی ٹی آئی ایک ہفتہ پیچھے بھاگی ہے، تو اب کیا آپ سمجھتے ہیں کہ خان صاحب کو ڈیالہ شفٹ کسی خوف سے کیا جائے گا، کسی دباؤ پہ کیا جائے گا؟ تو اس لیے آج کلیئرٹی کے ساتھ یہ میسج دیا گیا ہے، اور مجھے لگتا یہ ہے کہ آج جو پی ٹی آئی کے وفد نے جو ملا خان صاحب کے ساتھ، جو مذاکراتی ٹیم پہ مشتمل تھا، آج اگر ان کی باڈی لینگویج جو لب و لہجہ دیکھیں، کہ آج انہوں نے کہا کہ اگر خان صاحب کو 190 ملین پاؤنڈ میں کیس میں سزا سنا دی گئی تو پھر ہمارا لہجہ سخت ہو جائے گا۔ یعنی آپ یہ سمجھیں کہ اگر پی ٹی آئی کا کوئی بندہ یہ کہے کہ میں 2 سال سے پھول بیچ رہا تھا، میرا لب و لہجہ بڑا شیریں تھا، تو آپ بھی حیران ہوں گے۔ لیکن لب و لہجہ تبدیل کیوں ہوا ہے، یہ آپ کے سوچنے کی بات ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر خان صاحب کو سزا ہوئی تو پھر مذاکرات میں تلخی کا ماحول بھی آ سکتا ہے۔ لیکن یعنی یہ میسج ہے کہ اگر آپ خان صاحب کو سزا نہ دیں تو پھر ہمارا لب و لہجہ ٹھیک ہے، جس طرح آج ہم پیار سے بات کر رہے ہیں اسی طرح کریں گے۔ اگر خان صاحب کو آپ سزا نہ دیں تو پھر مذاکرات جو حکومت کے ساتھ ہو رہے ہیں اس میں کوئی تلخی بھی نہیں آئے گی، گیو اینڈ ٹیک ہوگا، کچھ لیں گے اور کچھ دیں گے اور بات چیت آگے بڑھے گی۔ تو اس لیے آج کے اس سخت میسج کو صرف آج کی حد تک پی ٹی آئی نے اگر اس پر عمل درآمد کرنا ہے تو پھر بھی یہ بیل منڈے چڑھتی نظر نہیں آ رہی۔ یہ مسلسل عمل ہے، آپ کے کئی دور ہونے ہیں، کئی سی بی ایم آپ نے دینے ہیں، کئی انہوں نے دینے ہیں، اور یہ اگر کسی دن آپ کو سی بی ایم کو ایسا ملے کہ آپ کو سمجھ نہ آئے تو آپ پوری دنیا میں پھر آپ زیرو پہ چلے جائیں، ایسی باتیں کریں۔ تو اس لیے آج میرا خیال ہے کہ گنڈا پور صاحب کو جو سخت میسج دیا گیا تھا وہ خان صاحب کو انہوں نے اچھے انداز میں سمجھایا ہوگا، اور پھر خان صاحب نے جو گفتگو کی ہے، آج کوئی بڑک نہیں ماری آج مذاکراتی کمیٹی نے، صرف یہ کہا ہے کہ ہم جائیں گے اور جا کر بتائیں گے کہ بھائی خان صاحب نے کہا ہے کہ آپ اگر جوڈیشل کمیشن بنا دیں تو ہمارے مذاکرات آگے چلیں گے، ادروائز جو ہے وہ مذاکرات جو ہیں وہ ختم سمجھے۔ آج آپ حیران ہوں گے کہ آج خان صاحب کی طرف سے مذاکراتی کمیٹی نے کسی ایک بندے نے یہ میسج نہیں دیا کہ خان صاحب نے جو سول نافرمانی کی تحریک کا اعلان کر رکھا ہے وہ جاری رہے گی۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب بھی خان صاحب آتے ہیں اور ان کی ٹیم آتی ہے وہ کہتی ہے کہ خان صاحب اپنے اس اعلان پہ قائم ہیں، وہ ہماری جاری ہے، پہلا فیز ہے اور اس کا سیکنڈ فیز ہم بعد میں دیں گے۔ آج وہ بھی نہیں ہوا۔ تو اس لب و لہجہ کی تبدیلی کے پیچھے جو چیزیں ہیں وہ میں نے آپ کو بتا دی کہ آج میسج سخت تھا اور میسج دے بھی دیا گیا، ادھر سے لب و لہجہ آج تبدیل ہے۔ اب آ جائیں کہ 190 ملین پاؤنڈ کیس جو ہے وہ آپ جانتے ہیں کہ 18 دسمبر کو اس کی ججمنٹ ریزرو ہوئی تھی، اور اب اس میں آپ کو پتا ہے کہ 2 ماہ کا عرصہ ہو رہا ہے، اور پہلی جو تاریخ دی گئی تھی 23 دسمبر کو، کہ 23 دسمبر کو یہ ججمنٹ سنا دی جائے گی کہ کیا ہونا ہے خان صاحب کو، کیونکہ یہ واحد کیس ہے۔ میں نے کئی بار آپ سے کہا ہے کہ جو اسٹیبلشمنٹ نے سنبھال کے رکھا ہوا تھا کہ اس پہ بارگیننگ خان سے ہو سکتی ہے، اور خان صاحب بھی صرف ایک اس کیس سے خوف زدہ ہے کہ باقی پولیٹیکل کیس میں ہے، 190 ملین پاؤنڈ مال ہے، رقم ہے، اس کا معاملہ ہے، اور خان صاحب کو بھی یہ پتا ہے کہ جب یہ ججمنٹ آئے گی، ان کا سوشل میڈیا کہتا رہے کہ یہ بے گناہ تھے، حکومت نے یہ کر دیا، لیکن اس میں جو ایویڈنس ہے، جو اس ججمنٹ میں 1 سال کیس چلا، میں پہلے بھی آپ سے کہہ رہا ہوں، 35 گواہ پیش ہوئے،
खान साहब के कैबिनेट के 2 वजीर जो है वादा मुआवजा के तौर पे पेश हुए, उनके सबक प्रिंसिपल सेक्रेटरी वादा मुआवजा के पेश हुए हैं और केस ये तैयार हो चुका है। अब सुबह की डेट है। अब खान साहब ने जब ये फैसला जो है वो 6 जनवरी को नहीं सुनाया गया तो खान साहब ने कहा कि ये मुझे ब्लैकमेल करना चाहते हैं, ये कहते हैं मैं ज़बान बंद रखूं, मुझे मेरा मुंह बंद रखने के लिए ये तलवार लटकाई हुई है। आज खान साहब को कहा गया कि तलवार है तो फिर तलवार ही सही भाई, ठीक है। तो आज खान साहब की तरफ से कोई ऐसा पैगाम भी नहीं दिया गया कि भाई ये आपका मुंह काला होगा, आप ये काम करेंगे तो फिर मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। आज पीटीआई की तरफ से बहुत नरम पैगाम दिया गया। अब देखना यह है कि सुबह तक इस फैसले के बारे में क्या होता है, क्योंकि आज रात इस टाइम तक अभी तक ऑफिशियली तौर पर ना तो खान साहब के वकील को बताया गया है, क्योंकि ये ज़रूरी है कि अगर आपने जजमेंट देनी है तो फ्री कैन को बताना ज़रूरी होता है कि आज आपकी फ्री कैन को या उनके वकील को कि आज हम फलां केस की जजमेंट सुना रहे हैं। अभी तक जब हमने तमाम क्वार्टर तय किए हैं, खान साहब का क्वार्टर तय किया, रिपोर्टर को पूछा, बाकी सरकारी ज़राए से पता किया, तो अभी तक किसी को ये इतला नहीं दी गई कि सुबह ये जजमेंट आ रही है। लेकिन अनऑफिशियली ज़राए से ये चल रहा है कि आज सजा सुना दी जाएगी। तो इसलिए हमने आपके सामने दोनों सूरत रख दी है कि पीटीआई ने आज अच्छा गुडविल जस्टिस दिया है। अब उसके मुकाबले में गुडविल जस्टिस आता है या सजा आती है, ये सुबह आपको बताएंगे। कि दोस्तों हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो जाता है, आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।